موجودہ وقت میں افغانستان کے اندر جس انداز سے رب کائنات کے لشکروں میں سے ایک لشکر یعنی زلزلے نے حملہ کر کے تباہی مچائی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس بات کی خبر ملتی تھی کہ دنیا کے کسی خطے میں آندھی یا طوفان آیا یا لوگ زلزلے کا شکار ہو گئے، سیلاب نے لوگوں کی کھیتیوں کو، لوگوں کے مال و دولت کو، لوگوں کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جانب بھاگا کرتے تھے۔ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی دعائیں، اللہ رب العالمین سے رونے اور گڑ گڑانے اور توبہ و استغفار کرنے کا اسلوب اختیار کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ کہیں کرونا وائرس کی شکل میں رب کائنات نے ہم کو تنبیہ فرمائی، کہیں رب کائنات نے سیلاب کے ذریعے ہم کو تنبیہ فرمائی، کہیں زلزلوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی، کہیں ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہم کو تنبیہ کی گئی، کہیں ہمارے ماتحتوں کے اندر بگاڑ پیدا کر کے ہم کو تنبیہ کی گئی۔ یہ ساری کی ساری شکلیں جو قرآن مجید جس کا تذکرہ کر کے ہم کو تنبیہ کرتا ہے کہ یہ شکلیں اللہ رب العالمین کے عذاب کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی شکل نہیں ہے جس کا سامنا ہم بحیثیت مسلمان کے آج نہ کر رہے ہوں۔ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اس کی شکر گزاری ادا کریں، اس کے دین کو تسلیم کریں، اس کے ضابطے کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اس کے خلاف بغاوت کے جو بھی عناصر ہیں، چاہے شرک باللہ کی شکل میں ہو، چاہے تقلید شخصی کی شکل میں ہو، چاہے بے حیائی کی شکل میں ہو، چاہے نشہ آور چیزوں کو اپنانے کی شکل میں ہو، چاہے موجودہ دور میں زناکاری، ہم جنس پرستی، حرام خوری، دھوکہ دینے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرنے اور ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچانے کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور میں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم کو تباہ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت اور رب کائنات کے لیے جو امکانات اللہ رب العالمین نے خود رکھے ہیں، وہ امکانات، وہ طاقتیں اور وہ وسائل اتنے عظیم ہیں کہ اللہ رب العالمین جب جس کو چاہے اس میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس قوم کو تباہ کرنا چاہے اس قوم کو مواقع دینے کے بعد، اصلاح کے امکانات پیدا کرنے کے بعد، جب چاہتا ہے اپنے عذاب میں گرفتار کر کے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائیں۔
اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس بات کو واجب قرار دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق چلیں، اس کی پیروی کریں، اس نے جیسا حکم دیا ویسی زندگی گزاریں، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کریں، اللہ رب العالمین کے قانون کا لحاظ رکھیں، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سامنے رکھیں، اس کی عظمت کو سامنے رکھیں، اور دنیا میں زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری جائے، اس کی نافرمانی، اس کے قانون کے خلاف سرکشی، دنیا کے اندر بے حیائی کو عام کرنے کے مختلف طریقے، اللہ کے قانون سے بغاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو تباہی کی جانب لے جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں مختلف ادوار میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف خطوں میں جس انداز سے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں ظلم کرنے والوں کو اپنے عذاب کا شکار بنایا ہے، اس کو اگر غور و تدبر کے ساتھ دیکھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں افغانستان کے اندر جس انداز سے رب کائنات کے لشکروں میں سے ایک لشکر یعنی زلزلے نے حملہ کر کے تباہی مچائی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس بات کی خبر ملتی تھی کہ دنیا کے کسی خطے میں آندھی یا طوفان آیا یا لوگ زلزلے کا شکار ہو گئے، سیلاب نے لوگوں کی کھیتیوں کو، لوگوں کے مال و دولت کو، لوگوں کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایسی کوئی خبر ملی کہ اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے اور انسانیت اس کا شکار ہو کر کے تباہی مول لیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ طور پر مسجد نبوی کی جانب بھاگا کرتے تھے۔ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی دعائیں، اللہ رب العالمین سے رونے اور گڑ گڑانے اور توبہ و استغفار کرنے کا اسلوب اختیار کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں کوئی خبر سنتے تو آپ اس کی پناہ، اس سے پناہ مانگنے کے لیے مسجدوں سے رشتے کو جوڑتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور دنوں رات اسی میں لگے رہتے تھے کہ اے رب کائنات ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے، ہم کو اپنے عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، اسلاف امت کا، محدثین کا یہی وتیرہ ہوا کرتا تھا۔ مصائب اور مشکلات کو وہ لوگ اپنی اصلاح کا ذریعہ بناتے، مصائب اور مشکلات کو دین کی جانب رجوع کرنے کا ذریعہ قرار دیا جاتا، اور اسلام کی جانب رجوع کر کے اللہ رب العالمین سے لو لگائی جاتی تھی، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی جاتی تھی، اللہ رب العالمین سے ہر قسم کی تکلیف سے پناہ مانگ کر کے اللہ رب العالمین سے رویا جاتا تھا، گڑ گڑایا جاتا تھا۔ یہ اسلوب تھا، یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا۔ لیکن موجودہ دور جو فتنوں والا دور ہے، چاہے مسلمان رب کائنات کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں، دودھ پیتے معصوم بچوں کے اوپر بھی یہ گاج گر جائے اور لوگ تباہی کا شکار ہو جائیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، ایک جانب سے آپ قبرستانوں کو دیکھتے چلے جائیں کہ لگاتار کئی 100 قبریں کھودی گئیں اور اس میں لوگوں کی لاشیں دفن کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ کئی برس سے ہمارے درمیان جاری ہے۔ کہیں کرونا وائرس کی شکل میں رب کائنات نے ہم کو تنبیہ فرمائی، کہیں رب کائنات نے سیلاب کے ذریعے ہم کو تنبیہ فرمائی، کہیں زلزلوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی، کہیں ہمارے اوپر
ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہم کو تنبیہ کی گئی، کہیں ہمارے ماتحتوں کے اندر بگاڑ پیدا کر کے ہم کو تنبیہ کی گئی۔ یہ ساری کی ساری شکلیں جو قرآن مجید جس کا تذکرہ کر کے ہم کو تنبیہ کرتا ہے کہ یہ شکلیں اللہ رب العالمین کے عذاب کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی شکل نہیں ہے جس کا سامنا ہم بحیثیت مسلمان کے آج نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم نے اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائی جو ذمہ داری اسلاف امت نبھاتے تھے کہ ان مصائب کو دیکھ کر کے رب کائنات کی جانب رجوع کیا جائے۔ کرونا آ کر کے گزر گیا، ظلم و جور کا، ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنے کا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کا سارا سلسلہ ویسے ہی چلتا ہے، مسجدیں ویسے ہی ویران ہیں، قبریں اور درگاہیں ویسے ہی آباد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی تقلید شخصی کی شکل میں جس انداز سے ناقدری کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے سلسلے جاری ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم جب رب کائنات کے عذاب کو محسوس کریں تو رب کائنات کی جانب رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کے مقام کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کی طاقت کو سمجھیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہماری حیثیت دنیا میں ہم کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی بیلنس بنا لیں، کتنی بھی بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہو جائیں، بڑی بڑی چیزیں خرید لیں، لیکن ہماری حیثیت ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک انسان رات میں بڑے آرام کے ساتھ صحت و تندرستی کے باوجود سوتا ہے، گہری نیند ہوتی ہے، سویرے بیدار نہیں ہو پاتا۔ ایک انسان نوجوان ہے، باںکا نوجوان ہے، اپنے گھر سے گھستا کھیلتا خوشی خوشی ماں باپ کے لیے سامان لینے کی خاطر، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، گھر کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بڑے آرام سے نکلتا ہے، خبر آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ انسان پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں کہ پانی میں اٹھا اور پھوٹ کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ انسان ساری طاقتوں، ساری مضبوطیوں، سارے وسائل، سارے مال و دولت کے باوجود اپنی جان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہ اختیار رب کائنات کا ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اس کی شکر گزاری ادا کریں، اس کے دین کو تسلیم کریں، اس کے ضابطے کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اس کے خلاف بغاوت کے جو بھی عناصر ہیں، چاہے شرک باللہ کی شکل میں ہو، چاہے تقلید شخصی کی شکل میں ہو، چاہے بے حیائی کی شکل میں ہو، چاہے نشہ آور چیزوں کو اپنانے کی شکل میں ہو، چاہے موجودہ دور میں زناکاری، ہم جنس پرستی، حرام خوری، دھوکہ دینے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرنے اور ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچانے کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور میں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت سے متعلق ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے رب کائنات کو اس کے مقام کے مطابق نہیں سمجھا، رب کائنات کو اس کی قدرت کے مطابق نہیں سمجھا، ان لوگوں نے رب کائنات کے مقام پر اس کو نہیں رکھا بلکہ مقام کی ناقدری کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری کی ساری زمینیں، یہ زمین کی 7 لہریں، یہ 7 زمینیں رب کائنات کے اور 7 آسمان رب کائنات کے داہنے ہاتھ میں اور اس کی مٹھی میں ہوں گے، داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رب کائنات کا یہ مقام ہے، یہ قدر و منزلت ہے۔
سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ رب کائنات پاک ہے، وہ رب کائنات بری ہے ان تمام کے تمام معبودان باطلہ سے، جن معبودان باطلہ کو رب کائنات کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں یا کسی بھی چیز میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے، بری ہے ان سارے کے سارے معبودان باطلہ سے، جو معبودان باطلہ چاہے ہم اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے تیار کرتے ہوں یا مسلمانوں کے بیچ میں قبروں اور بدعات و خرافات اور قبروں پر کی جانے والی عبادات کی شکل میں قبر پرستی کی مختلف شکلوں کے اندر موجود ہوں، یہ جو بھی ہیں یہ رب کائنات کے محتاج ہیں، یہ بیمار پڑتے تھے تو اللہ رب العالمین شفا دیتا تھا، ان کی مشکلات ہوتی تھی تو رب کائنات مشکلات کو دور کرتا تھا، لیکن بعض مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رب کائنات کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین بری ہے، بالا تر ہے، پاکیزہ ہے ان تمام کے تمام معبودان باطلہ سے، جن معبودان باطلہ کو رب کائنات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف سورتوں کے اندر ان عذابوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں چاہے کرونا وائرس کی شکل میں ہوں یا ہر سال ہمارے شہروں میں، ہماری آبادیوں میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں، گندگی سے پھیلنے والی بیماریاں، اختلاط سے پھیلنے والی بیماریاں، بے حیائی سے پھیلنے والی بیماریاں، وہ ساری کی ساری بیماریاں جن کے اسباب ہم خود پیدا کرتے ہیں، یہ بھی رب کائنات کے مختلف عذاب ہیں جس میں انسانیت کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ الاعراف کے اندر فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، یہ بستی والے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے، یہ بستی والے، یہ آبادیوں والے، یہ شہر والے لوگ جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکانات تعمیر کرتے ہیں، رب کائنات کی توفیق سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، رب کائنات کی توفیق سے پیسہ اور مال کماتے ہیں، رب کائنات کی توفیق سے ان کو صاف و شفاف پانی ملتا ہے، کھانا پینا دستیاب ہوتا ہے، رب کائنات کی توفیق کے نتیجے میں کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں، غلے اگتے ہیں، پھل اور میوے ملتے ہیں، یہ رب کائنات کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بسنے والے افراد اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پر شکر گزاری ادا کر کے رب کائنات سے ڈرنے لگیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کو کھول دیں گے، ان کو غلجات کو جمع کرنے کے لیے، کھانے پینے کے انتظام کے لیے، آرام و آسائش کے لیے، اور رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت جس سے آج کا مسلمان محروم کر دیا گیا ہے، امن و سلامتی، سکون، اطمینان اور بے خوف زندگی جس سے آج کا مسلمان محروم کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے یہ ساری کی ساری نعمتیں آسمانوں سے اور زمینوں سے کھول دیں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے چاہے زبان مقال سے یا اپنے عمل کے ذریعے رب کائنات کی تکذیب کر دی۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ رب کائنات نے اپنی شکر گزاری کے طریقے بتائے، انہوں نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ
کہ انہوں نے ہم کو جھٹلا دیا، ہماری نعمتوں کو جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان چیزوں کے بدلے پکڑ لیا، اپنے عذاب کو ان کے درمیان نازل کر دیا جن چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تھا، خود جن چیزوں کی دعوت دی تھی، یہ مصیبتیں خود انہوں نے مول لی تھی، تو ہم نے اسی میں ان کو گرفتار کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے آفام آمین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے، یہ آبادی والے اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ رات میں سو رہے ہوں اور ہم اپنے عذاب میں ان کو مبتلا نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر جو صورتحال بنی ہے، رات میں سوتے سوتے لوگ، ایک ایک خاندان کے دسیوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو بیدار ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ رب کائنات کے عذاب کی چھوٹی سی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او آمنا اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کیا یہ بستی والے یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے درمیان آئے، دن کے وقت میں، دن کے اجالے میں ہمارا عذاب ان کو گھیر لے، وہم یلعبون، اور یہ کھیل رہے ہوں؟ رب کائنات اس بات پر بھی قادر ہے کہ دن کے اجالے میں کھیلتے کودتے ہوئے لوگوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ رات کی تاریکی میں سوتے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے ان انسانوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بھاگ کھڑے ہوں گے، رب کائنات کے عذاب سے بھاگ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا رب کائنات کی پکڑ سے آرام سے زندگی گزارنے والے، پکڑ سے بے خوفی کی زندگی گزارنے والے، رب کائنات کی پکڑ سے مامون رہنے والے یا اس کی فکر نہ کرنے والے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ مومن اور مسلمان رب کائنات کے عذاب سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، اپنے عمل میں سدھار اور اصلاح پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان کی جانب سے یا اوپر کی جانب سے کوئی عذاب نازل فرمائے، اور او من تحت ارجلکم، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے درمیان ایک عذاب نازل کرے جو تمہارے پیروں کے نیچے سے ابل پڑے، پیروں کے نیچے سے تم کو جکڑ لیا جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہارے درمیان تفرقہ پیدا کر دے، تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے، تمہارے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں ڈال دے، اور اس کے بعد تم ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرو، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں کرو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرو۔ یہ بھی رب کائنات کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ انظروا کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ غور کریں کہ ہم اسی طریقے سے اپنے دلائل اور اپنی نشانیوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، ہو سکتا ہے وہ غور و تدبر کریں، وہ سمجھنے لگیں، وہ دین کی جانب رجوع کرنے لگیں، وہ گناہوں کو، بے حیائی کو، بغاوت کو چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے لگیں۔ یہ سورۃ الانعام میں رب کائنات نے 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ عذاب جو آسمان سے یا اوپر سے نازل کیا جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں، طوفان جو انسانوں کو اڑا لے جائے، ایسی بارشیں
جو رکنے کا نام نہ لیں اور سیلاب کی شکل میں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ ایسے ہی اوپر سے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حکام اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے۔ جو آج کے دور میں دنیا کے اکثر خطوں میں جس عذاب میں مسلمان مبتلا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم ہندوستان میں اس کے لیے زیادہ آزمائے جا رہے ہیں۔ ہماری صورتحال زیادہ خراب ہے، لیکن یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں پر، اپنے گھرانوں پر، اپنے خاندانوں پر، اپنے متعلقین پر ظلم و جور کے مختلف وسائل، مختلف اسالیب اختیار کیے، تو رب کائنات نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر کے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نہ چین کی سانس لے پاتے ہیں، نہ ہم کو عدالتوں سے انصاف کی امیدیں ہیں، نہ ہم سکون سے سو پاتے ہیں۔ اگر مسلمان بھائی کا درد ہمارے سینے میں اٹھتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی ایسا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سکون کی سانس لے سکے، آرام کے ساتھ سو سکے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہتا ہو، جو رب کائنات سے دعائیں نہ کرتا ہو۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ہم کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اوپر سے عذاب کی جو شکلیں بتائی ہیں، ان میں ایک شکل یہ ہے کہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے اللہ رب العالمین عذاب کو نازل فرمائے۔ زمین کے نیچے سے عذاب کا پھوٹ پڑنا، یہ دراصل سیلاب ہیں، زمین کا پھٹ جانا، اس میں لوگوں کا دھس جانا، یا اسی طریقے سے سمندروں کے اندر سونامی، نہروں کے اندر سیلاب، اور اس انداز کی چیزوں سے بستیوں کا بہہ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں نیچے سے عذاب کے مسلط کرنے کی شکلیں ہیں۔ اور ایک شکل مفسرین کے قول کے مطابق، جس شکل کا سامنا ہم ہر مسجد میں، ہر خاندان میں، ہر آفس میں، ہر جگہ پر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ماتحت جو ہماری ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان کو رب کائنات نے بے ایمان بنا دیا۔ وہ ہمارے سامنے تو مسکراتے ہیں، ہمارے سامنے تو ہمارے سلسلے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری جڑوں کو کھود کر کے وہی مال تباہ و برباد کرتے ہیں جو مال ان کے لیے ہی جمع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری شکل کہ تم میں سے ایک دوسرے کے دلوں میں عداوت ڈال دی جائے۔ اور مسلمانوں سے زیادہ کون سی ایسی قوم ہو سکتی ہے جو آپس میں عداوت کا شکار ہو کر کے تباہی کا سامان نہ خرید رہی ہو۔ ہمارے درمیان گروہ بندیاں، ہماری رعایا کا اپنے قائدین کے بارے میں حسن ظن کے بجائے بدظنی کا شکار ہونا، ہماری رعایا کا اپنے بڑوں کی ناقدری کرنا، ہمارے بچوں کا اپنے ماں باپ کی ناقدری اور نافرمانی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی عذاب کی شکل ہیں جس عذاب کا تذکرہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ تو یہ زلزلے اور عذاب عام طور سے 3 صورتوں میں نازل ہوتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رب کائنات اس عذاب کے ذریعے ناشکری کرنے والوں اور اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرنے والوں اور اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ ہم سب کو ان کے گناہوں، بغاوتوں، سرکشیوں کے نتیجے میں پکڑ لیتے ہیں، لہذا ہم نے ماضی کا مطالعہ کیا جائے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ماضی میں ایسے افراد کو پکڑا جنہوں نے ہمارے دین کے خلاف بغاوت کی، ہمارے عقیدے کا انکار کیا، ہماری سرکشی کی، ہماری ناشکری کی،
تو ان کو رب کائنات نے آسمان سے پتھروں کا مینا برسا کر کے تباہ و برباد کر دیا، جو کہ قوم عاد کے ساتھ کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بناتے تھے، محل تعمیر کرتے تھے۔ اصحاب مدین اور وہ بستیاں آج بھی عبرت کا سامان بن کر کے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے محلوں کو ان کی جگہ پر قائم رکھا۔ یہ قوم ثمود تھی، لیکن تیز آواز کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ آواز اٹھتی تھی، یہ بھاگتے تھے، کان کو دباتے تھے اور اسی میں تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ رب کائنات نے تیز آواز کے ذریعے ان کو تباہ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کے پاس خزانہ تھا۔ قارون نے خزانے پر گھمنڈ کیا، رب کائنات کی نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے زمین میں اس کو دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو رب کائنات نے ڈبو دیا، غرقاب کر دیا۔ فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، رب کائنات نے اس کے دعوے کو جھوٹا قرار دے کر کے ڈبا کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العالمین ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود رب کائنات کے دین سے بغاوت کرتے ہیں۔ دوسری صورت اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی، چاہے وہ آسام کا سیلاب ہو، افغانستان کا زلزلہ ہو، ساری دنیا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہو، یا مختلف انداز کے عذاب ہوں، مسلمانوں کے ممالک جنگوں کے حوالے ہو کر کے آپس میں تباہ و برباد ہو رہے ہوں، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان رب کائنات تمیز کرنے کے لیے اور سچوں کو کامیابی دینے اور جھوٹوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو صبر و استقامت سے کام لیتا ہے۔ ہم تم کو آزمانے کے لیے اس عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری شکل، تیسرا مقصد اس عذاب کے نزول کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو سنبھل جانے کا، رفع درجات کا، ثواب میں مزید مشغول ہو کر کے ثواب کے کاموں کو انجام دینے کا موقع دے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں تھوڑے بہت دشمن کے ڈر کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، مال کی اور جان کی کمی کے ذریعے، پھلوں اور غلجات کی کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین، ان ساری کی ساری آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے رب کائنات نے بشارت سنا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں، جن لوگوں کو جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رب کائنات کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ ان لوگوں پر رب کائنات کی نوازشیں، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کائنات ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ عذاب جب آتا ہے تو مومنوں کو اور سچے مسلمانوں کو اس کے اندر اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ان سے کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، نیکیوں میں مزید دل لگائیں، گناہوں سے دوری اختیار کریں، رب کائنات سے لو لگائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات عذاب کی مختلف شکلوں سے عبرت حاصل کر کے ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔